فیصل خان نام ہے میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے کچھ لمحے پہلے، تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ دبئی روانہ ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ روانہ ہوا ہے، اور 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہیں کہ اس کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دل میں 4 والو ہوتے ہیں، ٹوٹل 4 میں سے ان کے 3 سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی خباثت، ان کی گندگی، ان کی غلاظت ان کی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آج کل پچھلے کوئی مشرف کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارا، کہ جب بھی وہ والی بات ہوتی ہے نا جو بالکل بہت اوپر کی ہوتی ہے، یوں بالکل ہمارے یعنی پاکستان کی بہت اوپر کی بات ہوتی ہے، تو چونکہ پاکستان میں اب نا ہر چیز میں اینٹی اے اور بی ٹیم بنی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، ادارے ہوں، سب ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے، تو جو بہت خاص قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ وہیں بیٹھ کے طے کی جاتی ہیں۔ تو یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دوسرا ہم آ جاتے ہیں یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، ان کے اسپیکر نے جو کچھ کیا، تو وہ مجھے بات دہرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ تاریخی تو نہیں، آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے۔ اب عمران خان نے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں بات وہیں سے شروع کر دوں کہ عمران خان نے ان کے سارے راستے مکمل طور پہ بند کر دیے ہیں۔ یعنی جب اس نے کہا تھا نا میں آخر وقت تک کھیلوں گا، ایک تو ہم لوگوں کو تجربہ نہیں ہے صاف ستھرے آدمی سے لڑنا کیسے ہے۔ صاف ستھرے آدمی سے لڑنا ویسے بھی کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ وہ شخص جس کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہ ہو، اس سے لڑنے سے ہمیں گریز ہی کرنا چاہیے۔ اس کے پاس ہارنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے اور آپ کے لیے پلے وہ کچھ چھوڑتا نہیں ہے۔ عمران خان نے وہ کیا سب کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ آئینی اور قانونی پوزیشن وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، اس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے، کچھ ملک ایسے ہیں جن میں دریا نہیں ہے، کچھ ہیں جس میں سمندر نہیں ہے، کچھ ہیں جس میں پہاڑ نہیں ہے، کچھ ہے جس کا لکھا ہوا آئین نہیں ہے، بڑے عجیب ملک ہیں، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ آئین اور قانون بھی طاقتور لوگ خود بیٹھ کے بناتے ہیں، اور اگر وہ چیز آئین کی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی خود کرتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ ساری کہانی یہ ہے کہ اب یہ جو موجودہ چونچوں کا مربع ہے، یہ الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں مل رہا، تو یہ بیانیہ لے کے جانے چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب ان کے پاس دوسرا راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو 12 رکنی بینچ بناؤ، یعنی 12 رکنی بینچ بنے گا، پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی، پھر اور آگے چلے گی، پھر اور آگے چلے گی، پھر یہ باقاعدہ اس 12 رکنی بینچ کو میں آپ کو بڑے صاف ستھرا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہمیں جو بھی بات کرنی ہے ہمیں صاف کرنی چاہیے، بالکل کلیئر کٹ کرنی چاہیے ہمیں بات، کہ پاکستان میں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑے بینچ بناتے ہیں عدالتوں کو، یہ کہتے ہیں جی کہ کیسوں میں ٹائم لے لو، جیسے پہلے یہ لیتے رہے ہیں 3 سال، 3.5 سال، 3 سال 7 مہینے۔ عمران خان کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ ٹائم لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد ججوں تک کو مینج کرنا چاہتے ہیں کہ جب 12 ہو جائیں گے تو شاید اس میں سے ہم کچھ مینج کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کل کیا کریں گے یہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ان کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، تو اس نے 40 بندوں کی ایک ٹیم بنا کے اس سے حلف بھی اٹھوا لیا، جو کہ آئین اور قانون کے یعنی سپریم کورٹ کے حکم کے سراسر خلاف ہے، تو یہ ڈیفینس، بغاوت، لڑائی دکھا رہے ہیں۔ دوسرا یہ اپنے پاس سے چیزیں لے کے آ رہے ہیں، عدلیہ پہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو سکا تو کل پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا وکیل اس کیس سے وڈرا کر جائے، اور جب تک نیا وکیل نہیں آئے گا اس وقت تک ظاہر آپ کو کہ کیس لٹک جائے گا۔ اب یہ ڈیفینس کی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سسیلین مافیا، جو ہمارے معزز سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا، سسیلین مافیا کی طرح، گینگسٹروں کی طرح، غنڈوں کی طرح، بدماشوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں۔ تو پاکستان میں آئین قانونی غنڈہ گردی ہے، طاقت ہے۔ اب اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ یہ کسی طریقے سے بھی عدلیہ پہ دباؤ ڈال دیا جائے، کچھ کمپنسیشن حاصل کر لی جائے۔ یہ سارے کے سارے کسی کی محبت میں اکٹھے نہیں ہوئے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہ عمران خان ایک ٹوٹی پھوٹی حکومت، جب میں سارے کہہ رہا ہوں نا تو اس میں سارے ادارے شامل ہیں۔ وہ دور گیا عمران خان جو کہتا ہے نا، وہ زمانہ گیا جس میں آپ ایک ادارے کو الگ رکھتے تھے، کہتے نہیں جی صاف ستھرا، نہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہے۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی سی حکومت عمران کو دینے کے باوجود ہم اس کو کمپرومائز پہ نہیں لا سکے۔
یہ سب کی گردن کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ تو اگلا جو الیکشن ہے نا، یہ آج میری یہ بات سن لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا، اگلے الیکشن میں دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی 2/3 ایک تہائی میجورٹی ہوگی، یعنی 100 میں سے 75 سیٹیں اس کی ہوگی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اکیلا 176 سیٹیں بھی لے کے آ گئے یا 172 جتنے میں حکومت بنتی ہے تو اس کو روکے گا کون؟ اور سارے کے سارے کھرے جب نکلیں گے نا چوری چکاری کے، ڈاکہ زنی کے، تو سارے کے سارے کھرے صرف ایک طرف واپس گھوم کے جائیں گے۔ کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ساری دنیا کا خبر رکھنے والے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہماری ناک کے نیچے بیٹھ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پتہ سب کچھ تھا ان کو، اور بہت ساری چیزوں میں تو باقاعدہ ذاتی طور پہ اس کے ساتھ شامل بھی ہیں، شریک بھی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اگر یہ اگلی میجورٹی لے کے آ گیا تو یا تو ہم اس سے پہلے حالات و واقعات کو ٹھیک کر دیں، ورنہ جب یہ میجورٹی لے کے آئے تو اس وقت تک اس کے ہاتھ میں کچھ ہو نہیں، اس کے پاس ہونا نہیں چاہیے۔ جب آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو، تو کیا پاکستان کو آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو دباؤ میں لا کے پاکستان میں رہنے والوں کو آپ یہ دے رہے ہو کہ طاقت ہے اور پیسہ ہے، بس جس کے پاس طاقت ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے، قانون بھی اس کا، آئین بھی اس کا۔ یعنی کہ اب یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے منہ میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ آئین میں جو چیز موجود ہے اس کی تشریح آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنی، یہ سراسر بدماشی ہے۔ اور آخر میں آج آپ سے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ نواز شریف تھا جس کو سپریم کورٹ نے یوں کر کے نکال دیا تھا، باہر کر دیا تھا، تو اس وقت عمران خان کی وجہ سے پاناما لیک آگے بڑھی نا، ورنہ تو پاناما لیک ختم ہو جاتی۔ جب نکالا تھا تو صرف اور جی ٹی روڈ کے اوپر اس نے کہا تھا نا مجھے کیوں نکالا، گھر گیا، گھر جا کے بیٹھا، وہاں سے سیدھا عدالت گیا، وہاں سے جیل گیا، جیل سے پھر جناب لیا۔ آپ کو خان نے بتا بھی دیا کہ کس کے کہنے پہ اس کو باہر بھیجا گیا، چھوڑو یار خان اس کو جانے دو، مر گیا تو ابھی ایک بٹھوں ہم سے بھگتا نہیں جا رہا، تو یہ مر گیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ایسے الفاظ کس نے بولے تھے، کس نے کہا تھا اس کو باہر جانے دے، اور باہر جا کے بیٹھ گیا۔ یہ وہ چوہے ہیں کہ جن کے بلوں میں پانی ڈال کے عمران خان نے ان کو گیلا کر کے باہر نکال لیا ہے۔ ان کو چاروں طرف سے اپنی ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ یہ سپریم کورٹ کو بھی دھمکیاں دینے پہ آ گئے ہیں۔ 2/3 میجارٹی آپ روک نہیں سکتے۔ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ اتنا شدید دباؤ ڈالا جائے عمران خان کے اوپر کہ جب وہ میز کے اوپر بیٹھ کے وہ دو چیزوں سے وڈرا کر جائے۔ ایک یہ کہ این آر او ان کو ملے گا اور نیب کے قوانین کھڑے رہیں گے، کچھ نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ موجودہ الیکشن کمیشن، اصل کہانی ہماری قوم دیکھ ہی نہیں رہی ہے۔ پوائنٹ صرف دو ہیں۔ ایک پوائنٹ نمبر 1، عمران خان نے جب کہا تھا میں آخر گیند تک کھیلوں گا تو اس نے کہا تھا کہ جس نے جو کرنا ہے وہ سارا کرو، میں اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرتا ہوں۔ اب قانونی آئینی طور پہ یعنی کسی بھی طریقے سے عمران خان نے ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے کچھ کرنے کی۔ اب ان کے پاس تنگ آمد و جنگ آمد، لڑائی کے علاوہ، ڈائریکٹ کلیش کے علاوہ خان نے ان کے پاس کوئی آئینی اور قانونی وجہ نہیں چھوڑی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اتنا شدید دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے وہ الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ چھوڑ دے اور اسی الیکشن کمیشن کے نیچے وہ الیکشن لڑے۔ اس کے بیچ میں مجھے ایک بات بتائیں، سندھ میں حکومت زرداری کی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی، خیر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی، کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو گئی، اور یہ الیکشن ہو جائیں وفاقی، تو مجھے بتائیں نون لیگ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ یہ عمران خان سے دو چیزیں منوانا چاہیں گے لازمی۔ ایک یہ کہ ساری کی ساری اسمبلی اکٹھی ٹوٹیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ موجودہ الیکشن کمشنر کے نیچے الیکشن لڑ لو۔ پہلی بات خان مان لے گا الیکشن میں، بھائی آخر میں اس کو کہیں گے نا خان تو الیکشن چاہتا تھا تو اب الیکشن کی طرف کیوں نہیں آتا، تو مان جائے گا۔ لیکن یہ جو چیف الیکشن کمشنر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، خان یہ کبھی نہیں مانے گا۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیٹ اٹ ہیپن، ہو جانے دو، نہ ہم زندہ میں ہیں نہ ہم مردوں میں ہیں، ایک دفعہ جو ہونا ہے ہو جانے دو، تاکہ اس قوم کا، اس پوری کی پوری قوم کا، اس ساری کی ساری ہماری آنے والی نسلوں کا ایک دفعہ کوئی فیصلہ ہو جائے۔ عمران کا پاؤں ان سب کی دم کے اوپر ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ مر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں کہ عمران خان اگلا الیکشن جیتے گا، آئے گا، اور اگلا الیکشن اس نے اگر نہ بھی جیتا تو یہ ہمیں سکون سے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، مسئلہ یہ ہے۔ اور چیف الیکشن کمیشنر خان آپ کو بتا چکا ہے کہ کس کا، ان کا دیا ہوا تحفہ ہے، کبھی خان نہیں مانے گا۔ اور میری دعا ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو کہا تھا نا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ہم جیت رہے ہیں، نہیں ابھی تو
لڑائی شروع ہونے والی ہے، اور میری آج پھر یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے، کیونکہ جو چیزیں یہ مانگ رہے ہیں، دیکھیں جو جنگ خان نے میدان میں لڑ کے جیتی ہے، خان میز کے اوپر بیٹھ کے اس جنگ کو کیوں ہارے گا؟ کیا وہ بیوقوف نظر آتا ہے آپ کو؟ اور صبح سپریم کورٹ نے اگر وہ کیا جو اس کو کرنا ہے یا آئین کے مطابق کرنا ہے، تو یقین مانیں نواز شریف ذلیل و خوار ہو کے نا جی ٹی روڈ سے سیدھا اپنے گھر لاہور جا کے وہاں سے گیا تھا جیل، اور جیل سے جا کے انگلینڈ بھاگ گیا تھا، مفرور بگوڑا بھاگ گیا تھا، تو کر یہ بھی کچھ نہیں سکیں گے۔ نفسیاتی لڑائی ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ خان اس لڑائی کو میز پہ بیٹھ کے کبھی بھی نہیں ہارے گا، کبھی بھی نہیں ہارے گا۔ اور پھر آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو ہونا ہے اس کو ایک دفعہ ہو جانے دے، تاکہ ہمارا فیصلہ ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو ایسی قوم ہے کہ جو بچے ابھی ہمارے پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم نے ان کے لیے بھی قرض کو ایڈوانس میں لا کے رکھا ہوا ہے، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ قوم کسی طرف آگے بڑھ کے نہیں جائے گی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں یورپ اور امریکہ مل کے انقلاب لائیں گے، تو میری بات یاد رکھیے گا، جو گیس ہمیں مل رہی ہے نا یورپ سے 31 یا 32 ڈالر میں، ایران ہمیں $3.5 میں دے رہا ہے۔ تیل ایران کے پاس، گیس ایران کے پاس، گندم جو ہے وہ روس کے پاس ہے، پیچھے ہمارے کھڑا ہوا ہے چائنا۔ ابھی دیکھیے گا کہ انقلاب اگر آنے کی بات آئی تو عمران خان کی حفاظت سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ کرے گا، کیونکہ اگر پاکستان میں ایران آ جاتا ہے تو سری لنکا میں انقلاب آیا نا تو وہاں خان کوئی نہیں تھا، یہاں اگر حالات و واقعات انقلاب تک گئے نا تو امریکہ اور یورپ خود ان ساروں کو 14 جماعتوں کو کان پکڑا کے جوتے ماریں گے کہ یہاں انقلاب لانا امریکہ اور یورپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر وہاں تک بات کہی تو سب سے بڑے حامی آپ دیکھیے گا کہ امریکہ اور یورپ ہوں گے خان کے، اور وہ ان کو کان پکڑا کے جوتے مار کے بولیں گے الیکشن کراؤ، اور جو اقتدار ہے وہ عمران کے حوالے کرو۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی مار کٹائی تک بات نہیں جائے گی، اور یہ لڑائی مار کٹائی کون بچائیں گے؟ یورپ، امریکہ بچائیں گے، کیونکہ وہاں یہ انقلاب لانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سرزمین کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔